وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تو وہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ عیسائیوں کے باطل عقائد کو ان آیات میں رد کیا جا رہا ہے اور توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کے مختلف عقائد تھے، ان میں سے ایک عقیدہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی تھے، نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کیے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کافر ہو گئے۔ حالانکہ وقال المسیح، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ کہتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ظاہری بات ہے، عابد اور معبود ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں میں مغایرت ہوتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود عابد ہیں تو وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ معبود تو پھر ان سے الگ ہوں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہ من یشرک باللہ، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا، یقیناً ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرے ہیں۔ یہ بھی انہی کا عقیدہ ہے کہ تین خداؤں کا مجموعہ ہے خدا، اصل میں اقانیم ثلاثہ، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت مریم، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان تین خداؤں کا مجموعہ۔ مصر والوں کے بھی پرانے عقائد یہی تھے، تو پھر عیسائیوں نے اپنے عقائد کو بدلا تھوڑا سا، تاکہ مصر کے لوگ وہ عیسائی مذہب کو اختیار کر لیں اور سمجھیں کہ یہ ہمارے قریب مذہب ہے۔ تو انہوں نے تثلیث کا عقیدہ گھڑا، یہ ہے تثلیث کا مطلب۔ اس کے بعد پھر بعض عقیدے والوں نے کیا کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیا، اور انہوں نے یوں کہا، تین خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت عیسیٰ، تیسرے روح القدس، یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اچھا، جب ان سے پوچھا جائے کہ ادھر تو تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ وہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ایک ہوا، اور ادھر تم کہتے ہو کہ تین ہے، یہ کبھی تین کہتے ہو کبھی ایک کہتے ہو، حقیقت کیا ہے؟ تو وہ پھر اس کی تشریحات کرتے ہیں۔ آج کی ترقی یافتہ دور کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، یہی صورتحال ہے کہ ان کے پادریوں سے جب پوچھا جائے تو یہ پھر اس کی عجیب و غریب تشریحات کرتے ہیں، ایسے پیچ دار عبارتیں اور مشکل سے الفاظ وہ لا کرنا تشریحات کریں گے، اور وہ تشریح ایسی ہوگی جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جب سمجھ نہیں آئے گی تو وہ پھر کہیں گے کہ دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ، یہ خداؤں کا جو مسئلہ ہے، عقید تثلیث ہے، یہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے، یہ سمجھنا مشکل ہے۔ تو آج تک عیسائیت اس چیز کی وضاحت نہیں کر سکی کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ بس خدا اور الہ ایک ہے۔ اس کی مزید تشریح اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ وما من الہ الا الہ واحد،
الہ تو ایک ہی ہے، الہ واحد ہے، اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک ملک میں 2 وزیر اعظم نہیں ہوتے، ایک اسکول کے اندر 2 پرنسپل نہیں ہوتے، ایک سیٹ پر ایک ہی فرد ہوگا، دوسرا اس کے ماتحت ہوگا، اس کے نیچے ہوگا۔ ایک سیٹ پر ایک جیسے اختیارات والے 2 افراد کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ورنہ سسٹم نہیں چلے گا۔ تو اتنی بڑی کائنات، اور جب سے وہ بنی ہے اس وقت سے چل رہی ہے، ایک ہی ضابطے اور کلیے پر چل رہی ہے، جس کو سائنس کہتے ہیں۔ دیکھیں کائنات کے جو اصول ہیں انہی کو سائنس کہتے ہیں نا، ان اصول کو سمجھنا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ تو یہ اصول ایک ہی ہیں اور ساری کائنات اسی کے مطابق چل رہی ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ الہ ایک ہی ہے۔ دیکھیں جب سے سورج نکلنا شروع ہوا ہے وہ ایک ہی جانب سے نکلتا ہے، دوسری جانب جا کر غروب ہو جاتا ہے۔ تو اگر کہیں خدا ہوتے تو دوسرا خدا کہتا کہ کب سے آپ کی بات مانی جا رہی ہے، اب کچھ عرصہ میری بات چلے گی، اب اس کا الٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے خدا ہمیشہ کے لیے اتفاق کر لیں ایک چیز کے اوپر۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام وہ تو رسول ہی ہیں۔ بالکل یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن پاک میں استعمال فرمائے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمائے وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ تو بالکل وہی الفاظ ہیں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کے لیے کہ وہ تو الا رسول، رسول ہی ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اور ان سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے پاس بھی معجزات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزہ تھا، لاٹھی والا، ید بیضاء والا۔ تو اگر معجزات کی وجہ سے کوئی اللہ بنتا ہے یا اللہ کا بیٹا بنتا ہے تو پھر تو ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام نے معجزات دکھائے ہیں تمہارے عقیدے کے اور دعوے کے مطابق وہ بھی اللہ کے بیٹے ہو گئے۔ حالانکہ یہ عیسائی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تو رسول ہی ہیں، معجزہ ان کو حاصل ہوا ہے، تو صرف معجزے کے حصول سے کوئی بھی خدا نہیں بنتا یا خدا کا بیٹا نہیں بنتا۔ معجزے کا اختیار بھی تو اللہ کے پاس ہے، وہ بھی نبیوں کے پاس تو نہیں ہے۔ نبی کا تو ہاتھ استعمال ہوتا ہے، نبی بظاہر لگتا یوں ہے کہ نبی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ بھی جو معجزہ بھی ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمائے کہ وہ تو رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ وہ صدیقہ ہے۔ اور صدیق، یہ صدیقیت نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام ہے صدیقیت کا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ نبی نہیں تھی، ورنہ یہاں لفظ ہوتا وَأُمُّهُ نَبِيَّةٌ، بلکہ یہاں ارشاد فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، وہ سچی تھی، وہ صدیقیت کے مرتبے پر تھی، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مرتبے پر تھے، اور خواتین میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وہ صدیقیت کے مرتبے پر تھیں۔ تو اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام بھی، اور ویسے بھی انبیاء کرام جو ہوئے ہیں وہ مردوں میں سے ہوئے ہیں، عورتوں میں سے نہیں ہوئے۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور کھانا تب انسان کھاتا ہے جب بھوک لگتی ہے، اور کھانا یہ انسان کے احتیاج کی دلیل ہے کہ انسان کو کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اور جب کھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ساری بشری ضرورتیں پھر اس کو پیش آئیں گی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ الہ وہ ذات ہوتی ہے
جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، وہ ساری احتیاجات سے پاک ہوتا ہے. تو یہ تو وہ کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنی نشانیاں اور آیات یعنی دلائل بیان فرما رہے ہیں. مطلب واضح، کھلے اور سادے سادے سے عام فہم، ہر چھوٹا بڑا سمجھ سکتا ہے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھیے یہ کہاں سے الٹے منہ لوٹے جا رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرو گے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں.